السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 6 اکتوبر 2022 بروز جمعرات ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں خانقاہ حنفیہ کا ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے۔ میری دعا ہے رب کریم ہمارے شیخ کے اس گلشن کو اور اس فیض کو جاری اور ساری فرمائے۔ معزز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ اپنی آب و تاب سے جاری ہے اور ربیع الاول میں سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، میں بنیادی طور پر ایک بات کہوں، سیرت ویسے تو پورا سال بیان کرنی چاہیے، لیکن ان دنوں میں بطور خاص رسالت مآب علیہ السلام کے دنیا میں آمد اور انہی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا ہے، اس وجہ سے تھوڑی نسبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو سیرت النبی کے کئی پہلو ہیں، کئی پہلوؤں پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں اس پہلو پر بات کروں جو پہلو آپ کے اور میرے لیے قابل عمل ہو۔ اگر ہم کہتے رہیں ہمارے نبی کی شان بڑی، مقام بڑا، درجہ بڑا، حیثیت بڑی، مرتبہ بڑا، رتبہ بڑا، معجزہ بڑا، سب کچھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی بتاتے رہیں تو ہمارے کہنے سے رسالت مآب علیہ السلام کی عظمت نہیں بڑھ جائے گی، بلکہ ہمارے کہنے سے ہماری بات کی عظمت بڑھے گی، ہماری گفتگو کی عظمت بڑھے گی، ہماری ذات کی عظمت بڑھے گی۔ اسی لیے بہتر ہے ہم کہیں تب بھی حضور بڑھے، نہ کہیں تب بھی بڑھے۔ بہتر ہے کہ وہ باتیں کریں جس پہ آپ اور ہم عمل کر سکیں، آپ کے اور میرے لیے آخرت کے نجات کا سبب بن سکے۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مرتبہ تو اس حد تک زیادہ ہے کہ آقا نامدار دنیا میں تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے رسول اللہ کے چرچے ہوتے ہیں، آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے، آنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات دنیا میں موجود ہوتی ہے، تو ہمارے کہنے سے بڑے نہیں ہوگی۔ میں اسی پر ایک بات عرض کر کے کچھ عملی پہلو آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہمارے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے، ان کا مقام اور مرتبہ دنیا میں واضح تھا۔ مستدرک حاکم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کی معافی والی، تو اس میں یہ لفظ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی عرش پر لکھا ہوا تھا، تو حضور پاک علیہ السلام کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اندر روح آنے کے بعد سب سے پہلے اس نام کی زیارت کی ہے۔ تو اس سے سمجھ آیا حضور پاک کا چرچا تو حضور پاک کی دنیا میں بعثت سے پہلے ہے۔ اس سے سمجھ آیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ہے۔ تو جب ہمارے نبی کا اتنا بڑا مقام، درجہ اور حیثیت ہے کہ آنے سے پہلے بھی دنیا ان سے واقف ہے، تو پھر آنے کے بعد ہم بات کریں تو ہم اپنی بات کو تو حضور کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں، ہماری وجہ سے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، ایک شخص نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اشعار کے قصائد لکھے، اشعار لکھے، قصیدہ لکھا، رسول اللہ کی تعریف لکھی،
تو کسی کہنے والے نے اسے کہا کہ تم نے تو اپنے نبی کی بڑی تعریف کر دی ہے ان اشعار کی وجہ سے۔ اس نے کہا جی نہیں، یوں نہ کہو، الفاظ کی تعبیر کو بدلو، یوں کہو کہ جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے، جس کا ذکر میں نے کیا ہے، اس نبی کی شان نے میرے اس قصیدے کو فضیلت دی ہے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مرتبے کی وجہ سے میرے اس مقالے کو عزت ملی ہے۔ اور پیغمبر کی شان اتنی کہ ایک اردو شاعر نے سب کچھ لکھ کر آخر میں 4 جملے لکھے اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر اپنی بات کو ختم کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ کیا معنی؟ تھکی ہے فکر رساں، کہا میری یہ سوچ، میری یہ سمجھ، میری فہم و فراست جس حد تک آخری باؤنڈری کو چھو سکتی تھی، میں نے اس حد تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں اپنے افکار کو دوڑایا، فکر کو چلایا، ذہن کو استعمال میں لایا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرا ذہن استعمال ہو کے، میری فکر چل چل کے اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ تھکی ہے فکر رساں، اب فکر تو تھک گئی ہے اور مدح باقی ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اب بھی باقی ہے، تھکی ہے فکر۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے۔ کیا معنی؟ قلم کہتے ہیں قلم لکھنے والے پین کو، آبلا پا یعنی اس کے پاؤں پر چھالا پڑ جائے، چلتے چلتے ایک آدمی طویل سفر سے اشارہ ہے، وہ کہے اب تو میرے پاؤں تھک گئے ہیں بھائی، میرے تلیوں پر چھالے پڑ گئے ہیں، میں اتنا چلا، تو کہا میرا قلم بھی اتنا چلا، میری تحریر بھی اتنی چلی، میرے لکھنے کا انداز بھی اتنا چلا کہ وہ گویا آبلا پا بن گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت باقی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ورق تمام ہوا، ورق تمام ہوا، پورے کے پورے اوراق جتنی میری دسترس میں تھے، جتنے رجسٹر، جتنی کاپیاں، میں دوسرے لفظوں میں کہوں جتنی جی بیز کی ہارڈ ڈسک میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں جمع کر سکتا تھا، میں نے لکھ لکھ کے جمع کر دیا ہے، لیکن ورق تمام ہوا۔ یہ چیزیں تو ختم ہو گئی ہیں، یہ جو میرے پاس اسپیس تھا وہ تمام چیزوں کو میں انتہا کر بیٹھا، استقصا کر بیٹھا، لیکن ابھی بھی محبت رسول میں وہ کہتا ہے حضور پاک کی تعریف باقی ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ جب ورق تو پورا ہوا، میں نے تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ تمام عمر کا کیا معنی؟ یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جس دن سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا شروع کی، تعریف لکھنا شروع کی۔ میں نے اتنا لکھا گویا میں نے بچپن کے بعد لڑکپن میں لکھا، جوانی میں لکھا، اور پھر ادھیڑ عمر میں لکھا، بڑھاپے میں لکھا۔ میں لکھتا چلا گیا، خدائی صفات اور صلاحیتیں جو رب نے مجھے القاء فرمائی، عطا فرمائی، میں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا گیا۔ میری آنکھ میں بینائی تھی، میں اچھا بھلا مطالعہ کر سکتا تھا، میں نے اس سے علوم اخذ کیے، فنون اخذ کیے، رسالت مآب کی تعریف کو اخذ کیا، وہ سارے کا سارا اخذ کر کے میں نے لکھا۔ پھر اس کے بعد جتنی آنکھوں میں میری بینائی جب تک چلتی رہی، میں لکھتا چلا گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف بیان کرتا رہا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف اور ثنا خوانی، نعت خوانی اور حدی خوان بنتا رہا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں لکھتا چلا گیا جتنی طاقت تھی۔ کہتے ایک وقت آیا، کیا ہوا کہ میری آنکھوں کی بینائی گئی، میری کان کی سنوائی گئی، میرے ہاتھ میں طاقت کے بجائے لرزہ آیا، سب کچھ میں نے کر لیا، تو تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ اس کے باوجود بھی رسالت مآب کی تعریف کو پورا نہیں کر سکا۔ تو ہمارے نبی پاک کی تعریف تو اتنی بڑی جتنی کہیں اس سے بھی بڑی، لیکن ہم اس پہلوؤں پہ غور کریں جس پہ ہم عمل کر سکیں، جو ہماری زندگیوں میں آ سکے۔ ہم پریکٹیکل لائف، عملی زندگی کی بات کریں تاکہ ہمارے لیے دنیا بھی روشن بنے اور آخرت بھی روشن بنے۔ تو میرے دوستو، امت پر علماء کرام لکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے 5 حق ہیں، 5 حقوق ہیں، ان حقوق کو بجا لانا
ہر امتی کے لیے لازم ہے، ہر امتی پہ اخلاقاً بھی مذہباً بھی یہ لازم ہے کہ وہ ان 5 حقوق کو ادا کرے۔ ہم حق ادا تو نہیں کر سکتے لیکن حق ادا کرنے والوں کی لسٹ میں تو جا سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر حق ہیں، اتنے زیادہ حق ہیں کہ وہ میں نہیں گنوا سکتا۔ میں نے 5 حقوق صرف جھلکیوں کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں، یہ 5، ورنہ حضور پاک کے حقوق تو بہت زیادہ۔ ایک حق اٹھائے نا، ایک حق میں مثال دے رہا ہوں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو آفر کی اور ڈیمانڈ کی کہ ہمیں لے جائیں، وہ لے گئے۔ کہا تم نہیں اللہ کو دیکھ سکتے، نہیں اللہ سے بات کر سکتے، لن ترانی کا اعلان ہو گیا، لیکن قوم بضد تھی، اصرار کر رہی تھی، مصر تھے اس بات پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تجلی رب العزت کی نازل ہوئی، وہ جو نمائندے بن کے آئے تھے اللہ کو دیکھنے، وہ مر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ کیوں؟ رب کریم کی بات کو ان لوگوں نے بواسطہ نبی نہیں لیا، نبی کے واسطے کو کراس کر کے خود آ گیا ہے۔ تو نبی اللہ کی بات سن کے امت کو بتاتا ہے، امت کے سینوں میں وہ پاور، طاقت، سکت، قوت، ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کی بات کو سن سکے، تو قوم مر گئی۔ ہم بھی یوں ہی جل کے مر جاتے، ایک آیت نہ سن سکتے، لیکن رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے قرآن گزر کے آیا، تمام تکلیف سینہ مصطفیٰ نے برداشت کی ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھ کے پھونک دیں تو شفا مل جاتی۔ یہ حضور پاک کی ایک احسان کی چیز ہم دیکھ لیں نا کہ پیغمبر کریم کے واسطے اور وسیلے سے آج ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، کلمات پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں ساڑھے سینے سے ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ یہ جو سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے یہ حضور پاک علیہ السلام کے اس ہونے منت ہے اس احسان کی کہ اگر سینہ نبوی سے قرآن نہ گزرتا تو قرآن پہاڑوں پہ آتا تو پہاڑ جل جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن سینہ مصطفیٰ نے اسے برداشت کیا۔ تو اس بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا جہان کے جتنے پہاڑ ہیں، تم استقامت میں پہاڑوں کی مثال دینے والوں، ان پہاڑوں میں وہ قوت نہیں ہے جو قوت رب نے مصطفیٰ کے سینے میں رکھی ہے۔ اس حد تک ہے یہ حضور پاک کا احسان۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر تیرے نبی پر، اپنی بات کی کہ تمہارے نبی پر سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری، اس کے نزول نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ کیا مطلب؟ شیبتنی ہود و اخواتہا کا مطلب یعنی رسالت میں آپ نے قرآن پر اپنے سینے کی قربانی کو بیان فرمایا۔ تو ہم ایک احسان اٹھائیں نا، پوری زندگی ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو حقوق تو کئی ہیں، ان میں 5 اہم حقوق ہیں۔ نمبر 1، امت مسلمہ، امتی پر حق ہے وہ نبی پر ایمان لائے۔ نمبر 2، امتی پر حق ہے وہ نبی پاک کا ادب کرے۔ نمبر 3، امتی پہ حق ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرے۔ نمبر 4، امتی پہ حق ہے کہ وہ رسالت مآب کو فالو کرے، پیروی کرے، اطاعت کرے۔ نمبر 5، امتیوں پہ حق ہے کہ وہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھیں۔ یہ حقوق میں داخل ہے۔ یہ 5 وہ حقوق ہیں جو ایز اے مسلم ہمارے اوپر لازم ہیں، بحیثیت مسلمان ہم پر یہ حقوق لازم ہے۔ تو پہلی بات، ایمان لائیں۔ ایمان نبوت کے علاوہ لاؤ تو کوئی ایمان معتبر نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمانیات میں توحید کے بعد صف اول کا درجہ حاصل ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا پڑے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا پڑے گا۔ حضور سے ہٹ کے کسی اور پر ایمان، اللہ رسول سے ہٹ کے ان معاملات پر وہ ایمان کوئی معتبر نہیں ہے۔ جتنی شریعت، ایمان، اطاعت، اسلام، مذہب، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس پر ایمان لانا ہوگا۔ جو حضور پاک نے فرمایا، جیسا ہم ایمان مجمل میں کہتے ہیں کہ جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے دیا، ہم اس جمیع صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اسی کا نام ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم دلی طور پہ اس پہ حلف دیتے ہیں، اوت پیش کرتے ہیں، تصدیق پیش کرتے ہیں، تائید پیش کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے۔ تو سرور کائنات کی ذات اقدس کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے، مانا ہی نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ حضور ایمان دیا ہے نام اسلام کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، تو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کوئی ڈھونڈے تو رب کریم کا فیصلہ ہے وَمَن يَبْتَغِي
غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، فرمایا کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر حشر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا ہوگا، فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو ایمان لانا رسالت مآب پہ ضروری ہے۔ نمبر 2، رسالت مآب کا ادب کریں۔ ادب کرنا، الدین کلہ ادب، ایسے نہیں کہتے ہمارے علماء کہ دین آداب کا نام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بہت لازمی ہے۔ ادب پیغمبر کے کوئی چیز اوپر نیچے نہ ہو جائے۔ اسی کو سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے نا، وہ فرماتے ہیں با خدا دیوانہ باش، با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار۔ کا کوئی دیوانگی کی بات تم نے کبھی ایسے مزاح میں یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی بے خودی کے عالم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے کہہ بیٹھے تو ہم نہیں کہیں گے کہ ایمان لا ایمان چلا ہو گیا، با خدا دیوانہ باش، خالق و مخلوق کا مسئلہ ہے، لیکن با محمد ہوشیار۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں 100% تم نے احتیاط کا کام لینا ہے۔ کبھی تمہارے منہ سے ایسا جملہ نہ نکلے، ایسی بات نہ نکلے، ایسا عمل نہ ہو، ایسی ترتیب نہ ہو، ایسے ماحول میں خود کو ٹچ نہ کرو جہاں پر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہ ہو۔ ادب پیغمبر کا خیال رکھیں، جس حد تک ہو سکے اتنے آداب کا خیال رکھیں۔ یہ جو آیت اتری تھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جن صحابہ کرام کی آواز اونچی تھی، حضرت قیس اور حضرت عمر کہتے ہیں گھر میں بیٹھ گئے، جی ہم اونچا بولیں گے تو اعمال ضائع۔ انہیں رسالت مآب کے دربار سے اجازت نامہ ملا، میں کہتا ہوں NOC ملی ہے، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ، کہ آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کا تو بائی برتھ ایسا ہے، آپ کا تو فطرتاً ایسے ہے، آپ کوئی بے ادبی کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہے۔ تو لہٰذا رسالت مآب علیہ السلام کے ادب ان جیسے بندوں نے ہمیں سکھا دیا۔ وہ عمر، حضرت عمر کی عام بات نہیں ہے، جس کی آواز ہوائیں لے کر ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ تک پہنچے، جس کے کوڑے پہ مدینہ کا زلزلہ رکے، اور جس کی چادر سے تمیم داری لے کر جائیں تو ہرہ کی آگ بجھ جائے، اور جس کے خط کو حضرت عمرو بن عاص اگر وہاں ڈالیں دریائے نیل میں تو وہ 16 ہاتھ اوپر چلا اور قیامت تک چلتا رہے۔ ان جیسے بندوں نے ہمیں آداب یہ سکھا دیے ہیں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لہٰذا ادب رسول یہ دوسرا حق ہے اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر پہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، پیار کرنا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ پیغمبر کا امتیوں پر حق ہے، ہم نے ادب بجا لانا۔ یہ جو حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی، صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان باب حب رسول اللہ من الایمان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ فتوی نبوی ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے اس شخص کے مؤمن ہونے پہ اور غیر مومن ہونے پر گویا کہ فرق واضح کرتے ہوئے قول فیصل ارشاد فرمایا کہ لوگوں، وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، خود کو صاحب ایمان نہیں کہہ سکتا، مسلمان نہیں کہہ سکتا، حتیٰ اکون احب الیہ، اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری والی، سب سے بڑی محبت اس بندے کی اپنے نبی سے نہ ہو جائے، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، چاہے وہ اس کے اولاد ہے یا یہ جن کی اولاد ہے، یعنی اپنے والدین یا اپنی اولادیں، اصول اور فروع دونوں کی بات کی کہ ان سے بھی اتنا پیار نہیں ہے، اور دنیا میں کسی سے کوئی پیار کوئی محبت کوئی ادھر ادھر کی بات، فرمایا والناس اجمعین، والناس پر بھی بات ختم تھی، اجمعین تاکید کے لیے فرمایا کہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی سے تم نے جو محبت کرنی ہے وہ تمام محبتیں، پیار، تعلق، عقیدت، یگانگتیں بعد میں، حضور پاک علیہ السلام سے محبت پہلے۔ یہی تو حضرت عمر فرماتے ہیں نا کہ میرے دل میں ایک سوال آیا، شاگرد دوران سبق اپنے استاد سے پوچھ سکتا ہے، تو آج کا شاگرد پوچھتا تو وہ تو 1400 سال سے پہلے حضور پاک کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں میری دلی کیفیت ایسے تھی کہ اپنے ابا، اپنی اماں، اپنی اولاد، باقی دنیا کے لوگ، ان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت حضور سے ہے، لیکن اس وقت تک میں اپنی کیفیت یوں محسوس کر رہا ہوں اس حدیث سے پہلے کہ عمر پہلے تو اپنی جان سے محبت کرتا ہے، پہلے میری جان ہے، باقی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس کے بعد حضور ہے۔ تو اپنی یہی بات انہوں نے رسالت مآب علیہ السلام کے دربار اقدس میں رکھی کہ اللہ من نفسی، یا رسول اللہ میں اپنی جان میں تو یہ محسوس نہیں کرتا، میں اپنی جان کو تو پہلے رکھ رہا ہوں، یہ تو میری اندر دل کی بات ہے۔ سچی سچی اپنی حالت رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر یوں نہیں ہوگا،
اور یہ بات کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ فرمایا، ہاتھ کا اشارہ حضرت عمر کی طرف کیا، اشارہ نبوی ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے حضرت عمر کے سینے میں وہی بات القاء کرا دی جو حضور پاک کی منشا تھی۔ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا میری طرف آیا تو میری کیفیت بدل گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب وہ کیفیت نہیں رہی، اب میرا دل کہتے ہیں عمر تیری جان بھی بات، تیری مال بھی بات، تیری اولاد بھی بات، تیرے ماں باپ بھی بات، دنیا کے لوگ بھی بات، حضور سے محبت پہلے۔ فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، ہاں اب بات بنی، اب بات بنی۔ تو محبت تو اس حد تک، اور محبت کی اطاعت کو لازم ہے۔ سورج آئے گا تو دن ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج آئے اور دن نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا سورج کا چڑھنا دل کی آمد کی دلیل ہے، تو محبت اطاعت کو لازم ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمیں حضور سے محبت ہے، آج کل بڑی دنیا شروع ہے، غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے۔ اور بھائیو محبت بتائی نہیں جاتی، محبت کی جاتی ہے۔ محبت کے لیے بتانا نہیں پڑتا، محبت خود بتاتی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے، تو محبت خود بتاتی ہے محبت کیا ہے۔ تو محبت کی جاتی ہے، محبت بتائی نہیں جاتی۔ لوگ آج محبت کا دم تو بھرتے ہیں، پر عمل میں محبت نہ ہو، چاہے میں یا چاہے کوئی اور، عمل میں نہیں ہے تو محبت کے صرف دعویٰ ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، منہ کی باتیں ہیں، پھر وہ محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہے جو عمل میں بھی ہو۔ حضور پاک علیہ السلام کے احکام آئیں، اس سے بندہ منہ پھیر لے اور کہے جی مجھے حضور سے محبت ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے بیٹے کو پتہ چلے ابا بیمار ہے، انہوں نے امریکہ سے ٹکٹ لی، ابا کے پاس پہنچ گیا، سرگودا پہنچ گیا، ابا جی میں تیرے پاس آیا، تیرے پاؤں دباؤں گا، تیری خدمت کروں گا۔ بیٹا تو نے اتنا لمبا سفر کیا، ابو مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، آپ سے تعلق ہے، اس لیے آپ کے پاؤں دبانے آیا، آپ کا چہرہ دیکھنے آیا، میں 1 منٹ بھی آپ کے چہرہ دیکھنے سے نہیں ہٹ سکتا تھا، جتنی کوشش کی پہنچ آیا۔ بیٹا بہت اچھا، 1 دن گزرا، 1.5 دن گزرا، باپ نے کہا جاؤ فلاں چک میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس سے میرا ایک لین دین کا کام ہے، ذرا یہ کر کے جلدی آؤ تاکہ ہو سکے میں پتہ نہیں دنیا میں کوئی دن گزاروں نہ گزاروں، اس سے تو یہ معاملہ مالی طور پہ کلیئر کر لوں، قبر میں پوچھنا ہو۔ اب بیٹے نے نہیں کہنا، بیٹے نے جانا ہے ابا مجھے تو تیرے چہرے دیکھنے سے محبت ہے، میں کیا کروں تیرے دوست سے تیرا تعلق، میرا کیا واسطہ، میں نہیں جاتا، میں تو تیری بوتھی دیکھنی ہے، میں جا ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، میں نہیں جاتا۔ دنیا کا کوئی بے وقوف آدمی بھی نہیں کہے گا اس کو باپ سے پیار ہے، کیوں؟ ہر بندہ کہے گا لو کان فی حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تو محبت میں سچا تھا نا، صرف دعوی محبت نہیں تھا، تو اپنے باپ کی بات کو مان لیتا، تسلیم کرتا، کیونکہ محب اور محبوب کے تعلق میں تو ہوتا ہی یہی ہے کہ جس سے پیار کرو اس کی بات مانو۔ تو بھائیو رسالت مآب کی محبت کو اطاعت لازم ہے، تو محبت کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ اطاعت ہے، اطاعت بڑی ضروری چیز، اطاعت کے بعد بغیر بات نہیں بنے گی، اتباع۔ طبیعہ کہتے اس گائے کے بچے کو جو اپنی گائے کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے پیچھے چلتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اماں کیوں جا رہی ہے، وہ دیکھتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہے، وہ پیچھے چلے گا۔ تو اتباع پیغمبر لازم ہے، اس میں عقل نہیں چلانا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کرنا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ماننا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اپنے طور پہ عقلی گدے نہ دوڑائیں، اپنے طور پہ عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں۔ گھوڑا بڑی چیز ہوتا ہے، عقل مند ہے، میں گدے کی بات کرتا ہوں، بے وقوف ہے۔ اپنے طور پہ جو لوگ چلاتے ہیں، جو رسالت مآب کے فرمان کا منشا ہی نہ ہو، مطلب ہی نہ ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہنا ہی نہیں چاہتے تو اپنی طرف سے ادھر ادھر کر دے، تو اس کو اطاعت نہیں کہتے، اسے محبت نہیں کہتے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا نہیں کہتے۔ حضور پاک کی بات کو ماننا ہے تو جو حضور نے فرمایا وہی مانے، جو کہا ہے وہی عمل ہے، بس اس کے علاوہ آگے نہیں ہو سکتا۔ اور 5ویں نمبر پہ حضور پاک علیہ السلام کا حق کہ حضور پاک پر ہم درود پڑھیں۔ کیوں؟ بخیل کئی قسم کے ہوتے ہیں، کنجوس مکھی چوس کئی قسم کے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جس کے جیب سے پیسے نہ نکلے وہ کنجوس ہے۔ بھائیو حضور پاک علیہ السلام نے بھی ایک کنجوس کی نشاندہی فرمائی ہے، ایک بخیل کی نشاندہی فرمائی ہے، فرمایا بخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ کنجوس تمہیں دکھاؤ جس کنجوس کے سامنے اس کے نبی کا ذکر ہو اور رسول اللہ پر درود ہی نہ پڑھے۔ تو میرے دوستو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ رسالت مآب علیہ السلام نے سخی ہونے کی نشانی بتائی ہے۔ ماشاءاللہ ابھی ہم نے صیغہ درود پاک کو پڑھا ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔
آپ سمجھیں کہ ہم رسالت مآب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ کل قیامت میں سرخرو ہوں گے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے. اور میرے دوستو درود پاک پہ تو کئی رحمتیں ہیں. 10 مرتبہ کہتے ہیں رحمتیں اترتی ہیں. حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے. اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود پاک فرشتے لے کر جاتے ہیں، جیسے کندھوں پہ بیٹھنے والے فرشتے ہیں، ان کا یہ کام ہے اعمال لکھیں گے. ایسے ہماری حفاظت کے فرشتے ہیں، ایسے منکر نکیر ہیں، قبر کے معاملات جانتے ہیں، کئی قسم کے فرشتے ہیں. تو ان فرشتوں میں کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیز صرف ایک بات ہے، ان کا کام ہے پیٹرولنگ، ان کا کام ہے گشت، ان کا کام ہے گھومنا پھرنا. بھائی کیوں؟ وجہ فرمایا اسی لیے گھومیں گے کہ جو امتی حضور پر درود پڑے گا رسالت مآب علیہ السلام کا درود لے کر آئیں گے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے. نسائی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام. حضور پاک علیہ السلام کے پاس یہ سلام پہنچاتے ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام کے پاس جب سلام جائے گا تو محبوب کریم کی محفل میں اس خوش قسمت، اس خوش نصیب بندے کا ذکر اور تذکرہ ہوگا جو حضور پر درود پڑھے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی پیار کی بات ہے. حضرت ہزاروی رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اتنا درود حضور پاک پہ پڑھو کہ تمہیں یقین ہو کہ کل قیامت میں اگر اللہ کے رسول سے واسطہ ہوگا تو حضور نام لے کر پکاریں گے، آجا میرا امتی. اتنا تذکرہ تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو. اتنی بار درود پاک پڑھو. میرے دوستو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پہ اپنی زبان کو خشک نہ ہونے دیں. میں نے ایسے ایسے بزرگ دیکھے ہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ ہمارے ساتھ مدد کھینچ لے گا. میں نے ایسے ایسے بزرگ دیکھے ہیں جو 1,00,000 مرتبہ درود پاک 24 گھنٹے میں پورا کر لیتے ہیں. طی الوقت بھی ہوتا ہے اگر طی العرض ہے، یہ علماء سمجھتے ہیں. خود وہ فرما رہے تھے 1,00,000 مرتبہ. یہ 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں. میری ان سے ملاقات یہ اس وقت مثلین ہونے کو تھا، ابھی نماز عصر کا وقت نہیں تھا. اس وقت بھی وہ کہنے لگے کہ میں 70% حصہ پورا کر چکا ہوں، ابھی تو رات کی باقی تھی. تو ایسے ایک اور بزرگ ہیں ہمارے ہاں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان کا معمول میں نے ان سے پوچھا تو بڑی مشکل سے مجھے بتایا کہ میرا 80,000 تو ہو ہی جاتا ہے، ورنہ 70,000 کے سم تھنگ یہ ڈیلی بیسس کا درود پاک. تو میرے دوستو اسی لیے درود پاک امت پہ بہت بڑا رسول اللہ کا حق ہے. آپ درود پاک پڑھ پڑھ کے بخشیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو مدینہ طیبہ جائیے، رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں درود پیش کیجئے. جیسے حضرت استاد محترم فرماتے ہیں نا کہ درود تحفہ ہے اور تحفے کے اصول ہیں، دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب سے پیش کیا جاتا ہے. ادھر سے اللہم صلی اللہ کر کے بھیج دیں گے اور اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. آپ روضہ پاک پہ جائیے تو آپ صلاۃ والسلام کا تحفہ پیش کیجئے. میں خلاصہ دے کر بات کو اختتام پذیر کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا. میرا پہلا سفر عمرہ یہ غالباً 2012 کی بات کر رہا ہوں، 10 سال پرانی بات ہے. مدینہ طیبہ میں گیا. رات کو ہم پہنچے تو میرا ارادہ تھا کہ صبح غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے. کیونکہ وفد بنی عبد القیس آیا تھا تو عامر جو ان کے سربراہ تھے وہ بڑے طریقے سے آئے، غسل کر کے آئے، نئے کپڑے پہن کے آئے. باقی تو لوگ آ گئے حضور پاک سے ملنے. تو آپ علیہ السلام نے ان کی تعریف کی. اس حدیث پاک پہ عمل کرنا چاہ رہا تھا. رات کو ہم بیٹھے تھے، مجھے کسی نے بتایا حضرت مولانا رشید صاحب دامت برکاتہم کے لیے کہ وہ حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے، سلسلہ قادریہ سے وہاں پر ماشاءاللہ ایک اصلاحی سلسلہ چلا رہے تھے. ان سے ملاقات، بلکہ انہوں نے شفقت فرمائی، وہ تشریف لائے. تو ہمارے یہاں بیٹھے، مجھے کہا کہ آپ کو میں سنتا رہتا ہوں، مجھے بڑا اشتیاق تھا ملنے کا، اور اشتیاق ایک وجہ سے تھا، وہ یہ میں چاہتا تھا کہ آپ روضہ پاک پہنچنے سے پہلے مجھے ملیں. تو مجھے تھوڑا تعجب ہوا. میں نے کہا حضرت فرمائیے اس کی کوئی خاص وجہ؟ کہتے جی ہاں خاص وجہ ہے، سلام پیش کرنے گئے ہیں. میں نے کہا نہیں حضرت میں صبح جاؤں گا. میں اس انتظار میں تھا. بس ٹھیک ہے کٹھے جائیں گے، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. مجھ سے رہا نہ گیا، کو پتہ نہیں صبح کس ویکھی ہے. میں نے کہا حضرت ابھی سے مجھے ارشاد فرما دے بات کیا ہے، صبح ہم اکٹھے چلے جائیں گے. کہنے لگے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو ہمارے والد محترم ان کے میزبان ہوتے تھے. تو ان کے 2 کام میں نے آپ سے ذکر کرنے تھے. میں نے کہا جی آپ فرمائیے. یقین مانیے میرے دوستو، انہوں نے 2 کام بتائے نا، اور میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے کہ اے کاش وہ وقت آئے اس پر عمل میں کب کروں گا.
وہ فرمانے لگے آپ روضہ پاک پہ جا کر کیا کریں گے؟ میں نے وہی ترتیب بتائی جو ہمارے اور نہیں تو نور النظام میں بھی موجود ہے، مناقب الفلاح موجود ہے کہ یہ کام کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے جانا ہے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھنا ہے، پھر صاحبین کی خدمت میں، پھر آپ کو جن لوگوں نے صلاۃ و سلام دی ہیں وہ پیش کرنی ہے، پھر استشفاء کا عقیدہ اور نظریہ ہمارا ہے، پھر استشفاء کرنا، پوری ترتیب میں نے ساری بات کر کے خاموش ہوا۔ مجھے کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، یہی ترتیب ہے، لیکن ایک ذوق لاہوری بھی بتا دو۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا احمد اللاہوری رحمہ اللہ کا ایک ذوق تھا، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہتے حضرت لاہوری جب روضہ پاک پہ جاتے نا تو روضہ پاک پہ ٹھہر کے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں سلام کرتے، صاحبین کی خدمت میں ہدیہ اعمال ہوتا، صلاۃ و سلام ہوتا، استشفاء ہوتا، دوستوں کے، مریدین کے، متوسلین کے درود پاک کو پیش کرتے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتے یا رسول اللہ، آپ ہی نے فرمایا تھا حضرت ابو طالب کے کان میں کہ میرے چچا، میرے کان میں اگر بھی تم نے کلمہ پڑھ لیا نا تو میں اکیلا تیرے ایمان کا گواہ قیامت میں کافی ہو جاؤں گا۔ تو یا رسول اللہ، آپ کا یہ فقیر امتی بھی یہی خواہش لے کر آپ کے سامنے آیا ہے کہ میں نے کلمہ تو وہاں اپنے شہر میں پڑھ لیا تھا، مجھے میری ماں میرے باپ نے پڑھا لیا، میں نے پڑھ لیا، آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، آپ کی گواہی پر قیامت میں کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، کوئی اعتراض و اشکال نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کے ایمان کی گواہی، میرے ایمان کی گواہی آپ کے پاس ہوگی، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ خیانت بھی نہیں فرماتے، آپ کو تو آپ کے دشمن بھی صادق اور امین مان گئے تھے، لہٰذا جب آپ یہ امانت پیش فرمائیں گے مجھے امید ہے کہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت لاہوری کلمہ پڑھتے، اچھا پھر کلمے کے الفاظ پر بھی ذوق ہے، کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو کلمہ ہے، اگلا لفظ کیا ہے؟ واشہد ان محمدن نہ کہتے۔ حضور پاک علیہ السلام سامنے ہے نا تو کہتے ہیں بڑے سامنے ہو تو نام نہیں لیا جاتا، آپ کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں کسی عہدیدار کے پاس جاؤ تو لوگ نام نہیں لیتے، کوئی کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، کوئی کہتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب، صدر صاحب، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، یہ تو دنیا کے عہدوں کی عزت ہے۔ رسالت مآب تو دنیا آخرت کے سب معاملات کے سربراہ ہیں، کہتے ہیں بڑا سامنے ہو تو نام نہیں لیتے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ طرز ہوتا حضرت لاہوری۔ اور پھر اپنے ذوق میں ساتھ ایک بات کرتے، کہتے ہیں جب بھی کوئی کام کرو، کسی سے کوئی معاہدہ کرو، امانت حوالے کرو، تو اس کے لیے اسلام کہتا ہے کم از کم 2 مسلمانوں کو گواہ کر لو، جانبین کے علاوہ 2 مسلمان گواہ ہوں۔ کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، تو نے یہ نصاب بھی اسی روضہ پاک میں پورا کر دیا، ان 2 گواہوں کی ترتیب بھی تو نے پوری کر دی ہے۔ یہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبور مطہرہ موجود ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرتے کہ آپ ہمارے اس معاملے پر گواہ بھی ہو جائیں۔ میرے دوستو، خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اپنے ایمان پر گواہ اللہ کے رسول کو بنایا، اور کل قیامت میں جس کے ایمان کی گواہی روضہ نبوی میں انہی مقدس افراد کے زبان سے آئے، رسالت مآب کی زبان سے آئے، حضرت ابوبکر عمر گواہ ہوں، اسے جنت جانے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو انہوں نے جب یہ بات بتائی، یقین مانی حضرت میرا جی چاہتا تو صبح اور میں جاؤں، میرا تو الحمدللہ اس دن سے آج تک کا معمول ہے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ بتائی، اللہ آپ دوستوں کو بھی لے جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات، مکہ مکرمہ کی ارشاد فرمائی، اور وہ حضور پاک کی ذات اقدس کے بجائے تھوڑا سا ہٹ کے امہات المؤمنین میں خصوصاً ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے حوالے سے وہ بات یہ ہے، کہتے ہیں جب حضرت لاہوری مدینہ طیبہ کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں 8 کلومیٹر جدہ روڈ پہ جائیں تو تنعیم ہے، جسے آج کل جامع مسجد ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مسجد العمرہ بھی اسے کہتے ہیں، حضرت مسجد عائشہ یہ جگہ ہے۔ اس جگہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے جب کعبہ کی جدید تعمیر کی تھی بنا ابراہیمی پر، تو جو عمرے کا احرام باندھا تھا ادھر آ کر باندھا تھا۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ صحابی کا فعل ایسے منکرین پر حجت ہے۔ تو مسجد العمرہ میں جب آپ جائیں گے تو یہ 8 کلومیٹر ہے، اگر اسی روڈ پر آپ جدہ کی طرف مزید جائیں، کل ملا کر 20 کلومیٹر بنتا ہے۔
اسے کہتے ہیں وادی صرف، بالکل برلب سڑک ہے، جیسے ہماری خانقاہ برلب سڑک ہے، ایسے بالکل برلب سڑک ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور یہ وہ مبارک جگہ ہے، اسی جگہ ان کا نکاح ہوا، یہاں سے ان کی رخصتی ہوئی، اللہ کے رسول کے ساتھ پھر مدینہ گئیں اور واپسی یہیں آئیں، تو ان کا انتقال بھی اسی گھر میں ہوا۔ جب ان کی تدفین ہو رہی تھی، ان کے بھانجے مفسر قرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے تھے، آہستہ آہستہ آرام سے جنازہ لے جاؤ، یہ رسول اللہ کی حرم اور عزت ہے۔ تو ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے، وہاں حضرت لاہوری نے جا کر مراقبہ فرمایا۔ ہم کشف القلوب کے بھی قائل ہیں، کشف القبور کے بھی قائل ہیں، کرامات اولیاء حق ان پہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے۔ تو حضرت نے وہاں پر مراقبہ فرمایا، مراقب ہونے کے بعد اٹھے، قدرے پریشان بھی تھے اور ایک بات پہ خوشی بھی تھی۔ پریشانی کیا تھی؟ کہتے ہیں مجھ سے اماں رضی اللہ عنہ نے گلہ فرمایا۔ حضرت اماں جان فرمانے لگی کہ ہم ساری گویا کے اسلامی بہنیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا میری ایک بہن حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچے حضرت قاسم کے ساتھ ہے، وہ جنت المعلیٰ میں ہے، اور میری 9 بہنیں ازواج مطہرات کی قبریں اکٹھی جڑی ہوئی ہیں جنت البقیع مدینہ طیبہ میں۔ کہا میرے بیٹے آتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی نہیں جاتے ہیں، میرے پاس نہیں آتے، کیوں میں اکیلی ہوں یہاں، میرے پاس۔ اس بات پہ اماں نے گلا کہ تو حضرت لاہوری رونے لگے اور کہا مجھے پھر شاباش دی، مجھے اس پہ خوشی ہے کہ بیٹا تو آیا۔ تو اپنے سلسلہ قادریہ میں جب بیعت ہوتی نا، تو اس بیعت کے بعد حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ ہوتی، اگر کسی جگہ ضروری سمجھتے تو یہ بات ساتھ کر دیتے کہ رب کریم آپ پہ کرم فرمائے، آپ حج عمرے کا سفر کریں گے تو ایک کام یہی کرنا کہ جب مکہ مکرمہ جانا تو ام المؤمنین حضرت میمونہ کی خدمت میں وادی صرف میں حاضری ضرور دینا۔ آپ اور ہم جب عمرے اور حج پہ جاتے ہیں، وہاں سے گزر کے جاتے ہیں مدینہ طیبہ، بالکل اوپر سے گزر کے جاتے ہیں، بالکل اوپر سے گزر کے جاتے ہیں، اتر کے آپ سڑک سے 2 قدم آگے آئیے، بالکل روڈ کے اوپر وادی صرف، جدید نام اس کا ہے حی النواری، نواری محلہ اسے کہتے ہیں، وہاں پر ادھر سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں محطہ پیٹرول پمپ ہے، اور اس طرف اس کے سامنے ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو عملی طور پہ رسالت مآب کے حقوق کے بارے میں عرض کی ہیں، اگر ٹھیک ہو گئی ہیں تو اللہ پاک قبول فرمائے، اور اگر کمی رہ گئی ہے تو رب کریم معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔